اور جب میں نے اپنا چہرہ کیمرے میں دیکھا تو میں دیکھ کر ایک دم اچھل پڑا۔ میری داڑھی آدھی سے زیادہ سفید تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کندھے تک آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے تاریخ پوچھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آج 21 دسمبر ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مانچین سٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے مانچین سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک ناقابل یقین کہانی۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ ان دنوں میں ایک اخبار سے وابستہ تھا۔ میں ملازمت کی وجہ سے کراچی کے ماڈل کالونی میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، جبکہ میرا تعلق پنجاب کے شہر گجرات سے تھا۔ میں صبح 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور شام 8 بجے واپس آتا تھا۔ میرے مالک مکان گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے۔ طلحہ صاحب ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کا کچا مکان تھا، چھت ٹائلوں والی تھی، اس میں ایک ہی کمرہ اور واش روم تھا۔ یہ کمرہ میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ میرا اس علاقے میں کوئی بھی دوست نہیں تھا، البتہ میرے شہر کا ایک شخص کراچی آیا تھا تو اس سے میری تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ دانیال شادی شدہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ دانیال کی بیوی بہت اچھی تھی۔ اس نے میری منگنی اپنی سہیلی نگہت سے کروا دی۔ تو اب وہ مجھے کہتی طلحہ بھائی 2 سال ہو چکے ہیں، اب آپ شادی کر لو، اور میں اس بات کو سن کر ہنس پڑتا تھا۔ بس یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ شام کو دفتر سے آ کر میں VCR پر فلمیں لگا کر ٹائم پاس کرتا رہتا تھا۔ مجھے انگریزی ہارر فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں دفتر سے آتے ہوئے ہارر فلموں کی کیسٹ لیتا ہوا آتا تھا اور پھر میں VCR میں لگا کر رات دیر تک فلمیں دیکھتا رہتا۔ ظاہر ہے اکیلا آدمی پھر سارا دن کیا کرے۔ ایسی ہی ایک رات میں بہت خوفناک فلم دیکھ رہا تھا۔ دسمبر کی 21 تاریخ تھی، شدید سردی تھی، صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی، شام کو بارش رک گئی اور رات میں دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ فلم دیکھتے ہوئے مجھے چائے کی طلب ہوئی۔ میں کچن میں آیا اور چولہے پہ چائے کا پانی رکھا، پانی میں پتی ڈالی، تو جب میں پانی کے اندر چینی ڈالنے لگا تو میں نے ڈبہ اٹھایا تو چینی اندر نہیں تھی۔ میں شام کو ناشتے کے سامان کے ساتھ چینی لانا بھول گیا تھا۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف نظر ڈالی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چاچا بشیر نے اپنا کیبن اس وقت بند کر دیا ہوگا، چلو ان کے گھر سے ہی تھوڑی سی چینی مانگ کر لے آتا ہوں۔ چاچا بشیر کا گھر میرے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میں نے چھتری لی، چاچا بشیر کے گھر کی طرف چل پڑا اور چاروں طرف بالکل اندھیرا تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اتنے میں ٹرانسفارمر پھٹ گیا اور علاقے کی بجلی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ میں بارش کے پانی سے بچتا ہوا چاچا بشیر کے گھر پہنچا۔ میں نے دروازے کو ناک کیا تو چاچا بشیر باہر آیا اور بولا، ارے پتر طلحہ، خیر تو ہے؟ تو اتنی سردی اور بارش میں باہر کیوں نکلا؟ تو میں نے چاچا بشیر کو بتایا کہ گھر کی چینی ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں لینے۔ تو چاچا بشیر کہنے لگا، پتر تو اچھے وقت پر آیا ہے، تیرے مالک مکان نے 1 کلو چینی رکھوائی ہوئی تھی اور بعد میں لے جانے کا بولا تھا، لیکن تیرا مالک مکان تو چینی لینے آیا ہی نہیں، تو اسی لیے میں نے وہ کلو چینی گھر میں ہی رکھ لی تھی۔ چل پتر اب تو لے جا، اب تو شاید تیرا مالک مکان صبح ہی آئے، تب تک تو میں دکان کھول ہی لوں گا۔ میں نے چاچا بشیر سے چینی لی، پیسے دے کر ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تو میں راستے سے گزر ہی رہا تھا تو جھاڑیوں میں سے مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ تو میں اپنے گھر کی طرف ہی جا رہا تھا تو مجھے جھاڑیوں میں سے 2 بڑی آنکھیں نظر آئیں جو بہت چمک رہی تھیں اور سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔
میرے اندر تو ایک خوف کی لہر اتر گئی۔ یہ انسانی آنکھیں تو نہیں تھیں تو کیا جھاڑیوں میں جنگلی جانور چھپا ہوا تھا؟ مجھے تو اب ان آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور ایک پتھر اٹھا کر جھاڑیوں کی طرف پھینکا تو جھاڑیوں میں ایک دم ہلچل سی ہوئی، تو ان جھاڑیوں میں سے 2 کم عمر بچے ہنستے ہوئے باہر نکلے۔ اتنی شدید سردی میں وہ دونوں بچے ایک قمیص میں تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ارے کون ہو تم؟ اور اتنی سردی اور بارش میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 11 برس کی ہوگی، ایک بچہ اس کی تقریباً عمر 11 برس کا ہوگا۔ تو اس بچے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، انکل ہمیں سردی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بچے ہنسنے لگے۔ اوہ، یہ بچے بھی نا آج کل کے۔ چلو اپنے گھر جاؤ۔ کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ بس انکل یہیں تھوڑا سا آگے رہتے ہیں۔ اس بچے کی آنکھیں اندھیرے میں ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں، جیسے بلی اور کتوں کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو اب ان دونوں بچوں سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور ان سے کہنے لگا، چلو بچوں میں تم لوگوں کو تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ دونوں بچے دوبارہ ہنسنے لگے۔ چھوٹا بچہ لگ بھگ اس کی عمر 8 سال ہوگی، تو اس بچے نے میرے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس شاپر میں کیا ہے انکل؟ چینی ہے، ذرا ہمیں تو کھلاؤ انکل۔ پھر وہی بچہ بولا، تو میں نے شاپر کو کھول کر ان دونوں بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں بچوں نے مٹھی بھر بھر کر چینی کھائی۔ اب جیسے ہی میں نے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑا تو مجھے شدید کرنٹ لگا۔ میرے سارے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہ دونوں ہنسنے لگے ہوئے تھے۔ بڑا بچہ کہنے لگا، اچھا چلو انکل۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے لگا ایسے کہ جیسے میں ان کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا میدان آیا۔ چاروں طرف بالکل سناٹا تھا۔ یہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر اندھیرا تھا اور شدید سردی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم میدان میں پہنچے تو چاروں طرف ایک دم کتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو اتنی سردی میں بھی خوف سے پسینہ آ گیا۔ بڑا بچہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا انکل ہمارا گھر یہی ہے، اب آپ جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس بچے کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملائی اور وہاں سے بھاگا چلا آیا کتوں کی آواز سنتے ہی، اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ میری تو حالت خوف سے خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ہاں میں گردن ہلائی اور کتوں سے بچتا ہوا قرآنی صورتیں پڑھتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے اس خیال سے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو صرف میدان ہے، یہاں تو کوئی گھر نہیں، پر بچے کہتے ہیں کہ ہمارا گھر آ گیا۔ جب میں ان کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو وہ دونوں بچے غائب تھے۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا تیزی سے آگے بھاگنے لگا۔ میرا تو اب خوف سے برا حال تھا۔ سردی نے الگ تنگ کیا ہوا تھا اور تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چینی کا شاپر تھا اور میں تقریباً 1 گھنٹہ بھاگتا رہا۔ 1 گھنٹے بھاگنے کے بعد میں کسی سڑک پر آ گیا تھا۔ اب میں کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر بعد اتنی دور سے گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ میں نے سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرک میرے پاس آ کر رکا۔ اس ٹرک میں سے ایک بندہ اترا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہا کہ ذرا مجھے آگے ماڈل کالونی تک چھوڑ دو۔ اس ٹرک والے نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، بھئی کون سی ماڈل کالونی؟ یہ تو مکلی کا علاقہ ہے، تو نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ اتنے میں ٹرک میں بیٹھا ایک اور بندہ بھی نیچے اتر کر آ گیا۔ وہ میرا جواب سن چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہاں ماڈل کالونی کہاں ہے؟ یہ تو سارا مکلی کا قبرستان ہے۔ ہم تو پشاور سے لانڈی کی فیکٹری کا مال لے کر آ رہے ہیں۔ چل تو بھی بیٹھ جا، ہم تجھے لانڈی اتار دیں گے۔
میں نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا اور ٹرک میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ بند پڑی تھی۔ جب میں نے ڈرائیور سے ٹائم پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، جانو 2:20 ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگا کہ رات 10 بجے میں اپنے فلیٹ سے چاچا بشیر کے گھر چینی لینے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو بامشکل 20 منٹ میں اس میدان میں چھوڑا تھا، تو یہ 4 گھنٹے اتنی جلدی کیسے گزر گئے؟ میرے دماغ میں چکر سے چلنے لگے۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے تھکن اور خوف سے بخار چڑھ گیا تھا اور ٹرک ڈرائیور مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے دوسرے شخص نے مجھے پانی دیا۔ پانی کا گلاس میں گھٹا گھٹ پی گیا۔ انہوں نے رات کے تقریباً 3:30 بجے مجھے لانڈی اتار دیا۔ مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کہاں جاؤں۔ میرے کانوں میں ان دونوں بچوں کی ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں وہاں بس سٹاپ کے بینچ پر جا کر لیٹ گیا۔ پھر دوبارہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہی دونوں بچے مجھے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے دانت نکالے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بڑا بچہ اچھل کر آیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ انکل، مزہ آیا؟ میں نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ تو جب میں ہوش میں آیا تو نرس نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اب کیسے ہو تم؟ پتہ ہے تم 2 دن بے ہوش رہے ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ میرا سر ایسے بھاری ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ مجھے سب یاد آنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ چہرے پر لگا۔ میں حیران ہو گیا کہ میری داڑھی سینے تک آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے شیشہ مانگا، لیکن ڈاکٹر نے اپنا موبائل نکال کر کیمرہ آن کر کے مجھے دے دیا، اور جب میں نے اپنا چہرہ کیمرے میں دیکھا تو میں دیکھ کر ایک دم اچھل پڑا۔ میری داڑھی آدھی سے زیادہ سفید تھی جو میرے سینے پر آ رہی تھی۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کندھے تک آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے تاریخ پوچھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آج 21 دسمبر ہے۔ ڈاکٹر کا جواب مجھے مزید حیران کر گیا۔ میں چیخ کر بولا کہ نہیں، 21 دسمبر تو پرسوں تھی جب میں بے ہوش ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر مجھے گھورتا ہوا بولا، مسٹر، آج 21 دسمبر ہے۔ ڈاکٹر کی اس جواب نے جیسے مجھے پاگل کر دیا۔ میں نے زور سے چیختے ہوئے ڈاکٹر کو کہا، یہ کیا بول رہے ہو ڈاکٹر آپ؟ میں تو پرسوں بے ہوش ہوا تھا، یعنی 20 دسمبر 1990 کو۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے تحمل سے میری بات سنی اور فوراً سے مجھے دماغی وارڈ میں ایڈمٹ کر دیا۔ ان سب حالات نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا۔ اس نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے دوبارہ ہوش آیا۔ میں چپکے سے ہسپتال سے باہر آ گیا۔ میں نے سیلانی والوں سے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے ماڈل کالونی پہنچ کر دوبارہ بے ہوش ہونے لگا۔ یہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ کچی آبادی تھی اور نہ ہی دکانیں، بلکہ اونچے اونچے فلیٹس اور چوڑے چوڑے روڈ بنے ہوئے تھے۔ تو مجھے گزرتا ہوا ایک بزرگ دکھائی دیا، تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اس کالونی کو بنے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، تم تو پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، جاؤ جا کر کہیں اور پتہ کرو، تمہیں غلط فہمی لگی ہوگی۔ میرا ذہن سن کر الجھ گیا۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہوئی اور میں نے اس سے سگریٹ مانگی۔ تو جب میں نے اسے کوٹ میں سے 10 روپے نکال کر دیے تو نوٹ کے ساتھ میرے ہاتھ میں وہی چینی کا شاپر آ گیا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ آدھی سے زیادہ چینی تو وہ بچے کھا گئے تھے، تو جو چینی بچی تھی اس کو میں نے گٹھان باندھ کر اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا تاکہ بارش کے پانی میں بھیگ نہ جائے۔ میں نے چینی کو ہاتھ میں پکڑا اور دکاندار کو 10 کا نوٹ دیا۔ دکاندار نے 10 کا نوٹ دوبارہ واپس کر دیا اور کہنے لگا، بڑے میاں، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ یہ نوٹ تو کب کا بند ہو چکا ہے،
اب नया नोट दो। मैंने उससे कहा, मेरे पास तो नया नोट है ही नहीं। वो तो शुक्र है कि साथ एक बंदा खड़ा था, उसने मेरे सिगरेट के पैसे दे दिए। मैंने सिगरेट पीते हुए सोचा कि मुझे अपने अजीज दोस्त की तरफ जाना चाहिए। ये सोचकर मैं टहलता हुआ बिजनेस रोड की तरफ आ गया। मैंने बिजनेस रोड पर वही पुरानी मार्केट्स और पुरानी बिल्डिंग्स को देखकर पहचान लिया। उसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर दानियाल का फ्लैट था। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ता हुआ दानियाल की फ्लैट की तरफ पहुंचा तो मैंने उसके फ्लैट के पास पहुंचकर बेल बजाई तो वहां से एक 23-24 साल का नौजवान निकला और नागवारी से बोला, जाओ बाबा माफ करो। मैंने उसे कहा, बेटा बात तो सुनो, दानियाल साहब हैं? नौजवान ने मुझे देखते हुए बोला, आप कौन हैं? मैं दानियाल का दोस्त तलहा हूँ। तुम कौन हो? नौजवान ने जो मुझे जवाब दिया उसने मुझे रुला डाला। अंकल, मैं तो उनका बेटा हूँ। बाबा का तो 3 साल पहले एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तो मैंने उसे रोते हुए कहा, बेटा तुम अपनी अम्मी को बुला दो। नौजवान अंदर गया। कुछ देर के बाद निगत भाभी दरवाजे पर आई। वो बड़ी बूढ़ी लग रही थी। भाई कौन है आप? जब मैंने उसे बताया कि मैं तलहा हूँ तो वो मुझे गौर से देखने लगी। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से पहचाना। फिर वो मुझे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, तलहा भाई आप अचानक कहाँ गायब हो गए थे? आपको पता है दानियाल ने आपको बहुत तलाश किया। मुझे भाभी ने डाइनिंग रूम में बिठाया और चंद अखबारात ले आई। ये देखिए भाई, आपको दानियाल ने और आपके अखबारात वालों ने आपको ढूंढने के लिए अखबार में इश्तिहार भी दिए हुए हैं, मगर आपका कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसने पूछा कि इस छोटे से शॉपर में क्या है? मैंने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया, भाभी इसमें चीनी है और यही चीनी इस सारे किस्से का भी सबब है। फिर मैंने उन्हें अपनी सारी राम कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनकर वो मुझे बेयकीनी से देखने लगी। तलहा भाई, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरे सामने वाले फ्लैट में जाकर आराम करें। मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। फिर वो एक मर्तबान लेकर आई और मुझे कहने लगी, तलहा भाई मैंने आपकी चीनी इस मर्तबान में डाल दी है, आप फ्लैट में जाकर फ्रेश हो जाएं। ये कहकर भाभी ने मुझे फ्लैट की चाबी दी तो मैं फ्लैट में आकर नहाया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद निगत भाभी और उनका बेटा मेरे लिए खाना ले आए और साथ में दानियाल के चंद जोड़े भी मेरे लिए लेकर आए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और खाना खाने लगा। तो जब मैंने खाना खा लिया तो निगत भाभी बोली, भाई ये फ्लैट आपके दोस्त ने मरने से 3 साल पहले लिया था। दानियाल मुझे जल्दी छोड़कर चले गए। ये कहकर निगत भाभी रोने लगी। उनका बेटा उन्हें चुप करवाने लगा। तो जब निगत भाभी चुप हो गईं तो बोली, तलहा भाई आपकी बीवी ने भी आपका बहुत इंतज़ार किया। तो जब आपका कुछ पता ना चला तो उसके भाइयों ने उसकी शादी कर दी। अब उसके 3 बच्चे हैं। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। जब निगत भाभी बर्तन उठाकर चली गईं तो मैं आराम करने के लिए लेट गया। लेटे ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन में हेयर ड्रेसर के पास गया, बाल कटवाए, खत बनवाए। नहा धोकर मैं अपने अखबार के दफ्तर जा पहुंचा। मेरे दफ्तर पहुंचे ही सारे दफ्तर में शोर मच गया। अरे तलहा भाई, आप इतनी अरसे से कहाँ गायब थी? दफ्तर में मुझे मालिक ने अपने रूम में बुलाया तो उसे मैंने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। तो मुझे मेरा सीईओ कहने लगा, तलहा क्या ये सब सच है? मैं चुप रहा। अब और क्या मैं उन्हें बताता। फिर उन्होंने मुझे दोबारा मुलाजमत करने की ऑफ़र की, जिसे मैंने खुशी से कबूल कर लिया। वक्त तेज़ी से गुजर गया। 2017 आ गया। मैंने शादी का इरादा भी तर्क कर दिया था और हॉरर फिल्में देखना भी बंद कर दी थी, क्योंकि 21 दिसंबर के बाद तो मेरी ज़िंदगी खुद हॉरर बन चुकी थी। लेकिन मुझे एक बात पर ताज्जुब है,
اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس چینے کو استعمال کرنے کے باوجود وہ چینی مرتبان سے ختم نہیں ہو رہی۔ مرتبان ویسے کا ویسے ہی بھرا رہتا ہے، جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اس رات ماورائی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ اس رات شاید میں نے پتھر مارا تھا جھاڑیوں میں، تبھی انہوں نے مجھے اتنی لمبی سزا دی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔